إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قد قال الله تعالى في كتابه كما ورد في سورة الحجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرصے دراز سے ہر مجلس میں، ہر مسلک میں، ہر محلے، ہر علاقے، ہر شہر میں الا ماشاءاللہ جس مدرسے میں جائیں، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ جامعات ہوں، جہاں بھی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. ہاں، ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لیکن ہم صرف یہ نہیں مانتے کہ صرف قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا سورۃ الحجر 15 کی 9 میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اتارا ہے اس ذکر کو اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. تو کئی سارے ترجمے آپ اٹھا لیں، کئی ترجمے اٹھا لیں، کئی تفاسیر اٹھا لیں، اکثر اور بیشتر ترجمے میں یہی لکھا ہوتا ہے ہم نے اس قرآن کو اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. تو یہی وجہ ہے کہ عام اور خاص کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری صرف قرآن مجید کی لی ہے، جو کہ یہ عقیدہ اس قرآن کی اس آیت کا تحت جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم نے صرف اس کتاب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. انا نحن نزلنا الکتاب نہیں ہے، انا نحن نزلنا الذکر ہے. انا نحن نزلنا الکتاب اگر ہوتا تو بات سمجھ میں آتی کہ جی اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے. لیکن یہاں پر ذکر کہا، ذکر سے مراد ہوتی ہے نصیحت اور ذکر سے مراد ہے مکمل شریعت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذکر اور رسولہ فرمایا ہے، ذکر اور رسولہ قرآن مجید میں کہا ہے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر صاف طور پر یہ ذکر فرما دیا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسولہ یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. فرمایا کہ یقیناً ہم نے اتارا تمہاری طرف ذکر رسولہ، نصیحت کرنے والا رسول، ذکر رسولہ. یعنی یہاں پر عربی اعتبار سے ذکر اور رسول دونوں صفت اور موصوف ہیں ایک دوسرے کی. یہی وجہ ہے کہ ذکرن را کے اوپر 2 تنوین ہے اور رسولن کے اوپر بھی 2 تنوین ہے. کیوں؟ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی صفت ہے، صفت اور موصوف ہے. تو یہاں یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. فرمایا کہ ہم نے ذکر رسول اتارا، اس رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر قرار دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیات اللہ، وہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتا. اور فرمایا مبینات، جو واضح آیتیں ہیں. اور فرمایا لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. تو قرآن مجید کی اس آیت سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. فرمایا اس آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر الرسول قرار دیا ہے. تو یہ دعویٰ کہ صرف قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، انشاءاللہ ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی بھی اس دعوے کو قرآن مجید سے ثابت نہیں کر سکتا.
حدیث کے اندر واقعات آتے ہیں کہ قرآن مجید کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. قرآن مجید بھی آج ہمارے سامنے ایسے ہی موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے سامنے ایسے ہی موجود ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل نے آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی تھی، وہ وحی کی صورت آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کو سناتا جاؤں انشاءاللہ، تاکہ آپ کے اور ہمارے ایمان کی ایک بڑھوتری کا ایک باعث بنے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 ہجری میں جو ہے وہ انہوں نے 50 سے 58 ہجری میں انہوں نے اپنے شاگرد حمامی منبی رحمت اللہ علیہ کو کچھ احادیث جو ہے وہ لکھوائی تھی. 100 سے زیادہ یعنی 140 سے زیادہ وہ احادیث تھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال کا عرصہ بتایا. 5374 احادیث کے حافظ تھے. 50 سے 58 ہجری کے درمیان ان احادیث میں سے چند احادیث 150 کے قریب یا 140 کے قریب اپنے شاگرد کو یہ حدیثیں لکھوا دی. شاگرد نے حدیث لکھ دی، حمامی منبی رحمت اللہ علیہ نے وہ جو مسودہ تھا، وہ جو مینو اسکرپٹ تھا، وہ گم ہو گیا. اب جناب علی وہ گم ہو گیا تو گم ہونے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوا. انہوں نے ان احادیث کو یاد کر کے اپنے شاگرد جو ہے ابو عروہ معمر بن راشد رحمت اللہ علیہ کو لکھوا دیا. ابو عروہ معمر بن راشد رحمت اللہ علیہ نے ان احادیث کو لکھنے کے بعد اپنے شاگرد جو ہے امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کو لکھوا دیا. امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے ان احادیث کو جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو لکھوایا. انہوں نے بھی حدیثیں یاد کی، انہوں نے بھی یاد کی. یہ پورا سلسلہ یاد کرنے پر مشتمل تھا. امام احمد بن حنبل نے 216 یا 217 ہجری کے اندر مسند امام احمد کی جو ہے وہ کام کیا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا کہ مسند امام احمد کا ہمارے لائبریری کے اندر ایک نسخہ ہے جو 42 جلدوں پر ہے. تقریباً 40,000 جو ہے وہ احادیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اکٹھا کیا اور 10,000 حدیثیں جو ہیں ان کے بیٹے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھا کیا. 50,000 حدیثوں کا یہ مجموعہ ہے. اب ہوا یہ کہ امام احمد بن حنبل نے ان احادیث کو یاد کر کے اپنے مجموعے کے اندر اس کو بطریق ان حمام منبی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کر دیا. اور ہوا کیا کہ ڈاکٹر حمید اللہ 1900 عیسوی میں کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر جو ہے وہ برلین کی لائبریری وغیرہ کے اندر وہاں پر موجود تھا، تو وہاں ایک میوزیم کے اندر میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مینو اسکرپٹس کا ایک بہت بڑا کمرہ تھا. کہتے ہیں جب وہاں گیا تو وہاں پر میری نگاہ پڑی صحیفہ حمام بن منبی رحمت اللہ علیہ پر. یہ وہ نسخہ تھا جو 50 سے 58 ہجری کے مابین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد حمام بن منبی کو لکھوایا تھا اور یہ اس وقت گم ہو گیا تھا. اب یہ 1900 عیسوی میں ملتا ہے اور آپ جانتے ہیں اس بات کو، میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہی وہ حدیثیں تھیں جو سینہ بسینہ جناب علی 700 ہجری سے 7 ہجری سے لے کر 217 ہجری تک جو ہے مسند احمد تک پہنچی. ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں نے فوراً وہ فوٹو کاپی کروائی اور میں نے اس نسخے کو جو اصلی نسخہ تھا اس کو مسند امام احمد بن حنبل کے نسخے سے ٹیلی کیا، میچ کیا. جب میچ کرتا ہوں تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ جو اصلی نسخہ تھا اور وہ حدیثیں جو سینہ بسینہ مسند امام احمد کے اندر پہنچی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب پتہ چلے گا کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری کیسے لی حدیثوں کی. کہتے ہیں کہ جب میں نے ملایا تو حدیث کے ایک لفظ میں بھی فرق نہیں تھا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو میرے دوستوں، میرے طالب علموں، میرے ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ حفظکم اللہ تعالی من کل شر، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور ہماری بھی ہر شر سے حفاظت فرمائے. یاد رکھیں صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کا دعویٰ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پورے قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر قرآن و حدیث دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے. کاش کہ میری یہ بات تجھے سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.